ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں میں خوش آمدید۔ تفصیلی خبروں کا کریں گے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ صرف 6 دن باقی۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے بڑے مارکے کا میدان سجنے میں صرف 6 روز باقی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد میں 20,180 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 20,180 امیدواروں میں سے 563 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ شہر قائد میں بلدیاتی انتخابات کے دوران 84,05,345 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ صرف 6 دن باقی۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے بڑے مارکے کا میدان سجنے میں صرف 6 روز ہی باقی ہیں، جبکہ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد میں 20,180 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 20,180 امیدواروں میں سے 563 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ شہر قائد میں بلدیاتی انتخابات کے دوران 84,05,345 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ صرف 6 روز باقی رہ گئے۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے بڑے مارکے کا میدان سجنے میں صرف 6 روز ہی باقی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد میں 20,180 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 20,180 امیدواروں میں سے 563 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ شہر قائد میں بلدیاتی انتخابات کے دوران 84,05,345 ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے دوران بڑے مارکے کا میدان سجنے میں صرف 6 روز باقی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد میں 20,180 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 20,180 امیدواروں میں سے 563 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ شہر قائد میں بلدیاتی انتخابات کے دوران 84,05,345 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے بڑے مارکے کا میدان سجنے میں صرف 6 روز باقی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد میں 20,000 سے زائد امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 20,180 امیدواروں میں سے 563 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، جبکہ شہر قائد میں بلدیاتی انتخابات کے دوران 84,05,345 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ کراچی اور سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے بڑے مارکے کا میدان سجنے میں صرف 6 روز باقی۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد میں 20,000 سے زائد امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 20,180 امیدواروں میں سے 563 امیدوار بلا مقابلہ منتخب۔ شہر قائد میں بلدیاتی انتخابات کے دوران 84,05,345 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جمہوریت کی بنیاد بلدیاتی انتخابات۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا بڑا مارکہ 24 جولائی کو ہوگا، جس میں 84 لاکھ شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ حیرت انگیز طور پر اس بار شہر میں نسبتاً کم سیاسی اثر رکھنے والی جماعت پیپلز پارٹی امیدواروں کی تعداد کے اعتبار سے سر فہرست ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 246 یونین کونسلز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی نشستوں پر پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ یعنی 1400 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ دوسرے نمبر پر تحریک انصاف ہے، جس نے 2018 کے عام انتخابات میں کراچی سے صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 1,350 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے۔ کئی دہائیوں
तक कराची की सियासत पर राज करने वाली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 1300 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जमात इस्लामी के 1125 और तहरीके लब्बैक के 1100 उम्मीदवार मैदान में होंगे। पाक सरजमीन पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 3000 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं, जबकि 900 से जायद आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कराची में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जिला बस्ती है। बल्दियाती हदबंदी के मुताबिक इस जिले के 5 टाउन्स में यूसीस की तादाद 50 है और इस जिले में 3500 से जायद उम्मीदवार चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल काउंसलर्स की नशिस्तों पर मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले को हतमी शक्ल दे दी। बल्दियाती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची और सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के 16 अजला में 9848 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। कराची और हैदराबाद में 2573 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इंतहाई हसास 2573 पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान हथियारों की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 59,881 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात को हातमी शक्ल दे दी है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद के 16 अजला में 9848 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। कराची और हैदराबाद में 2573 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए गए। इंतहाई हसास करार दिए जाने वाले पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के दौरान हथियारों की नुमाइश पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 59,881 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में सबसे बड़ा टाकरा शहर कराची में होगा। शहर कायद की 25 टाउन की 246 यूसीस पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कराची में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 1400 उम्मीदवारान मैदान में उतारे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने 1350 बल्दियाती उम्मीदवारों को टिकट जारी किए। कई दिहाइयों तक शहर कराची की सियासत पर राज करने वाली MQM ने 1300 उम्मीदवारान को मैदान में उतारा है। जमात इस्लामी के 1125, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 1100 उम्मीदवार भी मैदान में होंगे। पाक सरजमीन पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 3000 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए। बल्दियाती इंतखाबात में 900 से ज्यादा आजाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में सबसे बड़ा टाकरा शहर कराची में होगा। शहर कायद की 25 टाउन्स की 246 यूसीस पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कराची में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 1400 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तहरीक इंसाफ ने 1350 बल्दियाती उम्मीदवारों को टिकट जारी किए। कई दिहाइयों तक कराची की सियासत पर राज करने वाली MQM ने 1300 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। जमात इस्लामी के 1125, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 1100 उम्मीदवार भी मैदान में होंगे। पाक सरजमीन पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 3000 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए। बल्दियाती इंतखाबात में 900 से ज्यादा आजाद उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जमहूरियत की बुनियाद बल्दियाती इंतखाबात के तारीखी हकाइक मेट्रो न्यूज़ सामने ले आया। कराची के बल्दियाती निज़ाम की तारीख गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान से शुरू हुई। अंग्रेज़ों ने कराची में बल्दियाती निज़ाम की बुनियाद रखी, जबकि 1933 में अंग्रेज़ हुक्मरानों ने सिटी ऑफ कराची म्यूनिसिपल एक्ट नाफिज किया। बरतानवी राज ने देही शहरी तकसीम को मकामी सतह पर मुतारिफ कराया। इब्तदाई तौर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर, डिप्टी मेयर और 57 काउंसलर्स पर मुश्तमिल थी, जबकि वक्त के साथ साथ शहर का फैलाव हुआ तो निज़ाम में मजीद तब्दीली भी की जाती रही।
कराची बंदरगाह पर तिजारती सरगर्मियां बढ़ना शुरू हुई तो 1933 में अंग्रेज हुक्मरानों ने सिटी ऑफ कराची म्यूनिसिपल एक्ट नाफिज किया। बरतानवी राज ने दही शहरी तकसीम को मुकामी सतह पर मुतारिफ कराया। शहरी काउंसिल म्यूनिसिपल सर्विसेज को पूरा करने के लिए बनाई गई थी, जबकि दही काउंसिल को मुकामी अशराफिया को हम आहंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इब्तदाई तौर पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर, डिप्टी मेयर और 57 काउंसिलर्स पर मुश्तमिल थी। इस निजाम में अमली तौर पर डिप्टी कमिश्नर इंतजामी तौर पर बाइख्तियार था। तश्कील पाकिस्तान के बाद 1958 में जनरल अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी का निजाम मुतारिफ करवाया। इस निजाम के तहत गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए। मुंतखब होने वाले बल्दियाती नुमाइंदे जिला ब्यूरोक्रेसी के मातहत काम करते थे। ये निजाम 2 इदारों पर मुश्तमिल था, कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिवीजन काउंसिल। 1969 में ये निजाम खत्म कर दिया गया। 1973 में सिंध हुकूमत ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुतारिफ करवाया। इस निजाम के तहत कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का कयाम अमल में आया। 1976 में तरमीम के जरिए कराची को डिवीजन करार देते हुए 5 अजला में तकसीम कर दिया गया। इन अजला में कराची सेंट्रल, कराची शर्की, कराची जनूबी, कराची वेस्ट और कराची मलीर का नाम दिया गया। इस एक्ट के जरिए बल्दियात में ब्यूरोक्रेसी के किरदार को खत्म कर दिया गया था और बराह रास्त इंतखाबात के जरिए अराकीन की नुमाइंदगी फराहम की गई थी। शायद यही वजह थी कि इस निजाम के तहत बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद नहीं हो सके। 1969 में उस वक्त के फौजी हुक्मरान जनरल जियाउल हक ने सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवाया। इस निजाम के तहत टाउन कमेटियां, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तश्कील हुई। 1987 में तरमीम के जरिए कराची में जोनल म्यूनिसिपल कमेटियां बनाई गईं। 1992 में मुंतखब मेयर का निजाम खत्म कर दिया गया और मुकर्रर करदा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम 2001 तक नाफिजुल अमल रहा। जनवरी 2000 में उस वक्त की फौजी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पाकिस्तान नाफिजुल अमल किया। इस निजाम के तहत कराची में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वजूद में आई। CDJK को 18 टाउन्स में तकसीम किया गया था। इस निजाम के तहत मेयर कराची को इंतजामी हवाले से फैसले करने का इख्तियार दिया गया। पहली बार जिले ब्यूरोक्रेसी मुंतखब नुमाइंदों के सामने जवाब थी। इस बल्दियाती निजाम में टाउन और UC की सतह पर मुंतखब म्यूनिसिपल इंतजामिया पानी, सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सड़कों, पार्क्स, स्ट्रीट लाइट्स की तामीर और मुरम्मत समेत ट्रैफिक इंजीनियरिंग की मंसूबाबंदी कर सकती थी। 14 फरवरी 2010 को लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस और हुकूमत कराची को खत्म कर दिया गया। 2013 में 6 साल के वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुतारिफ करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2015 में SLGA के तहत कराची में बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए, जिसके नतीजे में मेयर और डिप्टी मेयर और शहर के 6 अजला में चेयरमैन मुंतखब हुए। SLGA में मुतादिद बार तरमीम की गई, जिसके बाद कराची में नई बल्दियाती हदबंदी की गई। सिंध में होने वाली बल्दियाती इंतखाबात उसी निजाम के तहत हो रहे हैं। सिंध के साबिक गवर्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल ने इलेक्शन कमिश्नर से एजाज अनवर चौहान से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि करप्ट हुकूमत कराची को मुंजदड़ो बनाना चाहते हैं। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। पंजाब की तरह सिंध में भी आइंदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। MQM इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रही है। सूबा इलेक्शन कमीशन का किरदार आज भी मशकूक है। जब तक ये लोग मौजूद हैं, सिंध में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के इलेक्शन कमिश्नर सिंध से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। इमरान इस्माइल कहते हैं कि करप्ट हुकूमत कराची को मुंजदड़ो बनाना चाहते हैं। कराची के इलाके पापोश नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान इस्माइल ने कहा कि सूबा इलेक्शन कमीशन का किरदार आज भी मशकूक है। जब तक ये मौजूद हैं, सिंध में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत साजिश के तहत लसानियत को हवा दे रही है। हम लसानी जो सियासत है वो नहीं करना चाहते। सिंध में लसानियत की सियासत को फ़रोग दिया जा रहा है। हमारे पश्तून भाइयों को हमारे सिंधी भाइयों से लड़ाया जा रहा है। सोराब बोर्ड के ऊपर हंगामा हो रहा है। पश्तूनों को और सिंधी भाइयों को एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। कारोबार बंद करने को कहा जा रहा है और ऐसे में नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं नेहरू साहब से कि क्या सिंध में बसने वाले पश्तून सिंधी नहीं हैं? क्या सिंध में बसने वाले हमारे पुराने सिंधी भाई, क्या वो उनको अपना भाई नहीं समझते? मैं समझता हूं कि बड़ी ज़्यादती की बात होगी अगर इस मामले को हम लसानियत की तरफ ले जाएं।
سابق گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں بھی بھرپور کامیابی حاصل کریں گے. پنجاب کی طرح سندھ میں بھی آئندہ حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی. یہ کرپٹ حکومت کراچی کو موہنجو دڑو بنانا چاہتی ہے. عمران خان صاحب نے اعادہ کیا ہے کہ پنجاب کے بعد اب ہماری نظریں سندھ حکومت پر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو انتخابات ہوں گے اس میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان تحریک انصاف سندھ میں بھی اپنی حکومت قائم کرے گی، کیونکہ اب ہمیں سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی سے سندھ کی جان کو چھٹکارا دلانا ہے. 15 سال انہوں نے حکومت کی سندھ کے اندر لگاتار، اور ان 15 سالوں میں انہوں نے رلا دیا، خون تھکوا دیا شہری علاقوں کو، دیہی علاقوں کو. اور پہلے کہتے تھے کہ کراچی کو لاڑکانہ بنائیں گے، اب لاڑکانہ تو بن گیا کراچی، ہر طرف کھڈے ہیں، گٹر بہ رہے ہیں. اب کیا اس انتخابات کے بعد کراچی کو موہنجو داڑو بنائیں گے، یا اس کے بعد کوئی اور پروگرام ہے تو وہ بھی بتا دیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ شفاف انتخابات کرا لیں، پاکستان تحریک انصاف پورے سندھ میں سویپ کرے گی. عمران اسماعیل نے مزید کہا کہ اس وقت گھوڑا اور میدان دونوں موجود ہیں اور ایم کیو ایم انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے. کیمرامین سید منیر کے ساتھ احمد رزاق، میٹرو ون نیوز، کراچی. تو دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی حیدر زیدی نے بڑا اعلان کر دیا. کہتے ہیں کہ اب پنجاب کے بعد شہر کراچی کی باری ہے. کہا کہ 24 جولائی کو بلدیاتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. 246 میں سے 241 یوسیز میں پاکستان تحریک انصاف کا پینل موجود ہے. 24 جولائی کو کراچی کے عوام اپنے گھروں سے باہر نکلے. انصاف ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر علی زیدی نے پنجاب ضمنی الیکشن میں کامیابی پر قوم کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ پی ٹی آئی نے پنجاب میں بھرپور کامیابی حاصل کی ہے اور اب کراچی کی باری ہے. 24 جولائی کو بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی جیتے گی. تو قوم کو مبارک ہو، زبردست کام کیا ہے پنجاب کے عوام، آپ نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا. اب کراچی کی باری ہے. انشاءاللہ 24 تاریخ کو، آج سے کچھ دن بعد، 8 سال بعد بلدیاتی الیکشن کا فیز 2 ہو رہا ہے. علی زیدی نے ایم کیو ایم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پتنگ کے پاس امیدوار ہی پورے نہیں ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ الیکشن مؤخر کروانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ جن کے پاس امیدوار پورے نہیں ہیں وہ الیکشن کیسے جیتیں گے. اور اب آپ کی تیاری نہیں ہے اور آپ کو شکست نظر آ رہی ہے. صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو چھت پہ نظر آتی ہے، ٹی وی کھولتے ہیں تو ٹی وی پہ نظر آتی ہے، رات کو آنکھ بند کر کے سوتے ہیں تو خواب میں بھی شکست نظر آتی ہے. اب آپ بھاگ رہے ہیں، آپ نے تو کینڈیڈیٹ ہی پوری نہیں کھڑے کی ہے. یعنی کہ ایم کیو ایم جو ٹھیکیدار بنتی ہے شہر کی، اس نے تو کینڈیڈیٹ ہی کو 175 یونین کاؤنسل میں کھڑے کیے 246 میں سے، وہ ویسے ہی فیل ہو گئے. ادھر پی ٹی آئی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ سارے چور ایک طرف اور عمران خان دوسری طرف تھے اور ریجم چینج کے تحت آنے والی امپورٹڈ حکومت نے سب تباہ کر دیا اور نہ ان کے پاس کوئی طویل المدت پلاننگ تھی، لیکن قوم اب بے وقوف نہیں بنے گی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار کا حمایت یافتہ آزاد پینل میدان میں آ گیا. ملیر جعفر طیار UC 1 اور 3 کی امیدوار چیئرپرسن سمیرہ رمیز نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ ملیر کے مسائل بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ان کو حل کے لیے کوئی سنجیدہ نظر نہیں آیا. آپ خود ان کے حل کے لیے میدان میں آئے ہیں اور کامیاب ہونے کے بعد مسائل حل کر کے دکھائیں گے. کراچی کے مختلف علاقوں کی طرح جعفر طیار ملیر سوسائٹی UC 1 اور UC 3 سے فاروق ستار کے حمایت یافتہ آزاد پاکستان پینل نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. امیدوار چیئر پرسن سمیرہ رمیز اموانی نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کے لوگوں کے بے پناہ مسائل ہیں. بچپن سے خود ان علاقوں میں مسائل دیکھ رہی ہوں جنہیں کسی نے حل نہیں کیا اور فاروق ستار کی سرپرستی میں الیکشن لڑ رہے ہیں تاکہ ان مسائل کو جس کا شکار ہیں خود حل کر سکیں. میں جو ہے الیکشن میں اس وجہ سے آئی کیونکہ میں نے اپنے علاقے میں ہمیشہ جب سے میں یہاں پہ پیدا ہوئی ہوں تب سے میں نے یہاں بہت ساری قلت دیکھی ہیں، جس میں سب سے بڑی قلت جو ہے وہ پانی کی ہے، سڑکوں کی ہے، گٹر لائن کی ہے. دوسرا کہ یہاں پہ ایجوکیشن کی بہت بڑی قلت ہے. یہاں پہ گندگی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جسے صاف کرنا ہے. اور یہاں پہ جتنی بھی پہلے پارٹیوں نے کام کیا ہے کوئی کام ہمیں نظر نہیں آیا اب تک. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم یہاں پہ ایک بوند میٹھا پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں.
تو بس ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم فاروق بھائی کی حمایت کرتے ہوئے ہم ایک آزاد پینل پہ کھڑے ہوں, الیکشن لڑیں اور ہم اپنے ملیر سے, اپنے کراچی, اپنے پاکستان سے گندگی غلاظت کا خاتمہ کریں. امیدوار وائس چیئرپرسن UC1 اور UC3 روبی اطہر کا کہنا تھا خواتین بھی بہتر انداز میں علاقے کے مسائل حل کر سکتی ہیں. ہر چیز گندی ہوتی ہے ادھر نا, اور بچوں کے لیے کوئی پارک نہیں ہے کھیلنے کے لیے, اور زیادہ نہ پانی ہے ادھر, سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں, نکلنے کا راستہ بھی نہیں ہوتا ادھر. اتنے سالوں سے اتنا عرصہ ہو گیا جب مردوں نے کوئی کام نہیں کرا. جب لیڈیز اپنے گھر صاف کر سکتی ہے تو باہر کیوں نہیں صاف کر سکتی؟ باہر کا کچرا بھی صاف کروا سکتی ہے. میرا جہاں تک خیال ہے لیڈیز مردوں سے زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں. امیدوار کونسلر UC3 غوث محمد نے کہا فاروق ستار نوجوانوں کو شہر کے مسائل کے حل کے لیے آگے لانا چاہتے ہیں. ان کے بازو مضبوط کرنے کے لیے ہم میدان میں آئے ہیں. میں نے اپنے لائف میں صرف یہی دیکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا گندگی سے مطابق یا کوئی روڈ یا لائٹوں کی مطابق. تو کوشش یہی کی ہے کہ کیا نام ہے جنرل کونسلر بن کے آزاد پینل کا ساتھ دے کے فاروق ستار صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے علاقے کو, اپنے کراچی کو, اپنے پاکستان کو چینج کیا جائے, اس میں نئی چینجنگ لائی جائے. اہل محلہ نے بھی آزاد پاکستان پینل کی حمایت کرتے ہوئے ان کے انتخابی نشان لیپ ٹاپ پر مہر لگا کر کامیاب دلانے کی یقین دہانی کرائی. علاقہ مکینوں نے علاقے کے مسائل حل کرنے کے عزم کو سراہتے ہوئے کہا یہی ہمارے مسائل حل کر سکتے ہیں. جناب ہم یہاں سن 77 سے رہ رہے ہیں. ہمیں یہاں پر جب سے رہ رہے ہیں آج تک کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا. ہم ایک ایک چیز سے پریشان ہیں. نہ یہاں کوئی ایمبولینس آ سکتی ہے, نہ کوئی موت میت کا رستہ ہے ہمارے لیے. پانی, بجلی, گیس کی بہت پریشانی ہے جناب. ہمارے بچے اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے ان کو کامیابی ملے. ہمارے کوئی سیف نہیں ہے ادھر. مسجدیں بھی ڈوبی رہتی ہیں پانی کے اندر. عالمی مسجد بھی ڈوبی ہوئی ہے. روڈ پورے گھٹنوں گھٹنوں پانی ہے. لیڈیز آتی ہے گرتی ہے, کھڈے بہت ہیں. برائے کرم اس پہ نظر ڈالی جائے. اور میں کہتا ہوں ہمارے شانی بھائی کو اللہ توفیق دے, اتنی ہمت دے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس ووٹ میں کامیاب کرے. اور ہر چیز مطلب آنے جانے والوں کو, گاڑیوں کو, ہر چیز کو جو ہے آنے جانے میں بہت پریشانی ہے. بندہ نماز پڑھنے نہیں جا سکتا ہے مسجد پہ. گٹر لائنیں ہیں, گٹر کا پانی, گندا پانی جو ہے ہر جگہ. بارش کے علاوہ جو ہے عام دن میں بھی یہاں پہ جمع رہتا ہے. یہ ہمارے محلے کے جو لوگ ہیں آزاد پینل سے جو کھڑے ہو رہے ہیں, ہم ان کی حمایت کرتے ہیں اور انہی کو ووٹ دیں گے کیونکہ یہ ہمارے محلے کے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. انشاءاللہ یہ سب حل کریں. اس ٹائم پہ بھی یہ بارش رکی ہوئی ہے. یہاں پہ ابھی اتنی بارش نہیں ہوئی ہے اور آپ یہاں پہ پانی دکھا سکتے ہیں ان کو کہ کتنا پانی کا برا حال ہے. یہاں پہ نکاسی کا کوئی عمل نہیں ہے یہاں پہ. اور گٹر یہاں پر بارش سے پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے نا ابھر رہے تھے. یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. سب کی یہاں پہ جو ہے نا چوکنگیں چل رہی ہیں لیکن کام کوئی نہیں کروا رہا. ووٹوں کے لیے سب آ رہے ہیں لیکن کام کرانے والا کوئی نہیں ہے. یہاں پہ روڈ ڈلوائیں گے, 1 مہینے کے بعد دوبارہ کھود دیتے ہیں. یہاں کا یہی حال ہے. سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے ساتھ آزاد پاکستان پینل کے امیدوار بھی بڑی تعداد میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں جنہیں عوام کی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ حفیظ انصاری, میٹرو ون نیوز, کراچی. ڈپٹی کمشنر ایسٹ راجہ طارق حسین نے تمام ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کو متعلق اقدامات کا جائزہ لیا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کی تمام ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کو اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن کا ریوزٹ کرنے کی ہدایت. کہتے ہیں کہ حالیہ مونسون بارش کی وجہ سے اگر کسی بلڈنگ پولنگ اسٹیشن کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو اسے فوری طور پر متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے حل کیا جائے. ڈپٹی کمشنر و ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر طارق حسین کی زیر صدارت لوکل گورنمنٹ الیکشن 2022 کے سلسلے میں اجلاس منعقد ہوا جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایسٹ امیمہ سولنگی, تمام ریٹرننگ آفیسر اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر ایسٹ راجہ طارق حسین نے تمام ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز کو اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن کا ریوزٹ کرنے کی ہدایت دی. ان کا کہنا تھا کہ حالیہ مونسون بارش کی وجہ سے اگر کسی بلڈنگ یا پولنگ اسٹیشن کو نقصان پہنچا ہے تو اسے فوری طور پر متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے رابطے سے حل کروایا جائے. سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے سے متعلق درخواست پر سماعت کی گئی.
सिंध बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तना से मुतालिक MKM पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन का शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि बस जैसे तैसे भी हो इलेक्शन करवा दे। बल्दियाती इंतखाबात के बुनियादी स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। MKM के वकील ने मुतालबा करते हुए कहा कि पहले जो हल्का बंदियाँ गलत हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए और फिर इलेक्शन करवाए जाएँ। और अभी आपको बताएं कि शहर कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। इमारत जमीन बोस होने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इमारत को पहले ही खाली करवा लिया था, जबकि गिरने वाली 5 मंजिला इमारत 40 गज अराजी पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। मकीन कहते हैं कि इमारत की तामीरात में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। रात 2 बजे इमारत में दरारें पड़ी तो इमारत को फौरी तौर पर खाली किया। हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी मरबे के ढेर में तब्दील हो गई है। बिल्डर को गिरफ्तार करके हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएं। बिल्डर की गफलत या तामीरात में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में सुबह सवेरे जेर तामीर 6 मंजिला इमारत अस खुद जमीन बोस हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिसकी CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। इमारत की तामीर को कमोबेश 10 माह ही हुए थे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर समेत 6 फ्लोर्स तामीर थे। मुतासरीन का कहना था कि रात 2 बजे इमारत में दरारें पड़ी तो खुद इमारत को खाली किया। ये कोई पुरानी बिल्डिंग नहीं थी, ये अभी तकरीबन नहीं तो ज्यादा 3 महीने या 4 महीने हुए बने हुए। इसमें रिहायश अपना 3-4 महीने हुए। 7 मंजिला ये छत थी और इसमें तमाम में रिहायश थी। और सुबह ये तकरीबन नहीं तो थोड़ी सी हल्की सी क्रैश हुई है, लोगों ने अपनी जानें बचा के बाहर निकल गए और उसके बाद ये बिल्डिंग गिर गई है। पूरा इलाका तकरीबन नहीं तो पानी से भरा हुआ है, गटर के पानी भरे पड़े हुए, कोई पानी नहीं निकला हुआ। आप इलाके के अंदर जाके वाश करें, छोटा मकान अगर 1 मंजिला है ना वो भी गिर जाएगा, क्यों नीचे पानी भरा पड़ा हुआ है। पूरी लाइनें गटरों की भरी पड़ी हुई हैं, नदी का काम हो रहा है, इस लाइन से कोई पानी नहीं निकालने वाला है। 16 पार्टियां, सियासी पार्टियां इस इलाके के अंदर इलेक्शन लड़ेंगी, मगर गटर साफ करने के लिए शायद किसी आम बंदे को लेके आना पड़ेगा या किसी नए बंदों को लेके आना पड़ेगा। मुतासरीन ने मजीद कहा कि बिल्डर ने चंद पैसों के खातिर हमारी जानों को दाव पर लगाया। खुदा का लाख लाख शुक्र, कोई जान से नहीं गया। मकान जब बना रहा था ना 1.5 फीट भी 2 फीट भी नहीं है बुनियाद लिया, इन्होंने 8 मंजिला बना दिया मकान। ये मकान बनाने के लिए जब हम लोग अंदर कोई मकान बनाता हूँ, 2 एक तरह रेती फेंको, पुलिस का मोबाइल आ जाएगा, 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो। इतना बड़ा गलत काम हो गया इधर। ये रुका नहीं किसी ने। यहाँ पे तो आबादी थी, पैसा भी ले लिया सबों ने, इन्होंने बना के ना पैसा भी लिया, हाथ से लिया, नीचे नाई वाला को दिया। वो बेचारों को क्या पता है ये गिरेगा नहीं गिरेगा, जिन्होंने बनाया उसको पता है ये गिरेगा। ये 110 गज के ऊपर जगह बनी हुई थी और 6 मंजिला थी और 2nd फ्लोर पूरा हमारा था। और अल्लाह भला करे रात को 2:15 बजे के करीब इस पे क्रैक पड़ना शुरू हुए। हमारी तमाम जितनी भी रिहायशी जो फैमिली आ रही थी हमने सबको निकलवा दिया था, क्योंकि जिस तरह क्रैक पड़ रहे थे तो हमें बहुत शक हो गया कि अब ये गिर जाएगी। और इसी तरह सुबह 9:15 साढ़े 9 बजे के दरमियान ये गिर गई, ज़मीन बोस हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान काफ़ी हद तक हुआ है और इतना हुआ है कि अड़ोस पड़ोस के घर भी तबाह बर्बाद हो चुके हैं आपके सामने इस वक्त। 6 मंजिला इमारत के जमीन बोस होने पर कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम रिहायशियों का साजो सामान और जिंदगी भर की जमा पूंजी मट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। वहीं इमारत की अतराफ की इमारत को भी
शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतालिका महकमों की जानिब से मलबे को ठिकाने लगाने समेत रेस्क्यू का अमल जारी है। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और अभी खबर शामिल करेंगे जिला बस्ती के इलाके शादमान टाउन से। आपको बताएं कि कराची के इलाके शादमान टाउन के बरसाती नाले में मोटरसाइकिल सवार फैमिली के गिरने का वाकया। खातून जाबहाक शोहर को बचा लिया गया। नाले में बह जाने वाले बच्चे की तलाश का काम अब भी जारी है। पुलिस के मुताबिक शादमान टाउन नाला तवील अरसे से जेर तामीर है। नाले पर हिफाजती दीवार न होने की वजह से बारिश के बायस दानिश को नाला नजर नहीं आया। वो मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया, जबकि दानिश औरंगे टाउन नंबर 10 का रिहायशी है, जो कि पेशे के लिहाज से कारपेंटर है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची शहर एक मरतबा फिर से टूट फूट का शिकार है और हसरत की अलामत भी बन गया है। शादमान नाले की तबाही की असल जिम्मेदार MQM के रहनुमा है। पीपल्स पार्टी के सियासी एडमिनिस्ट्रेटर शादमान नाले के साथ 4 सरिये नहीं लगा सकते। 1.2 अरब रुपए नदी नालों की सफाई के लिए मुख्तस किए गए, लेकिन अमलन कुछ नहीं किया गया। नदी नालों की सफाई नहीं होती तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया होता। जमात इस्लामी ने माजी में शहर कराची को ग्रीन और क्लीन किया था। एक बार फिर से हम ही शहर को आबाद करेंगे। अदारा नूरे कराची में बारिश के बाद पैदाशुदा सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल सवार अपनी फैमिली समेत शादमान नाले में डूब गया। अभी तक इस फैमिली में से मासूम बच्चे की लाश नहीं मिल सकी। कराची शहर एक मरतबा फिर से टूट फूट का शिकार और हसरत की अलामत बन गया है। शादमान टाउन का नाला जैसे बार बार बंद करने की बात की जा रही है, नाले की असर नौ तामीर का मुतालबा भी किया जा चुका है। वो ज़ाहिर है वो औरंगी टाउन से आ रहे थे और उन्होंने अब्दुल्ला कॉलेज वाली रोड ली और वो सरजानी की तरफ जा रहे थे। दरमियान में बारिश हो गई और उन्होंने ये समझा कि जब नाला और सड़क पे पानी की सतह एक हो गई तो उसने समझा कि यहाँ से राइट साइड पे रास्ता है और मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन वो रास्ता नहीं था, वो नाला था और उस नाले के अंदर वो डूब गए। उसका बच्चा एक जो है वो 2 बच्चे थे, एक तो अभी तक नहीं मिला है, न जाने वो कहाँ निकल गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची के अवाम के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। तमाम हुक्मरान जमातें सिर्फ ऐलानात और तकरीरें करके चली जाती हैं, लेकिन अमलन कुछ नहीं करते। नदी नालों की सफाई पर अरबों रुपए का बजट मुख्तस किया गया, लेकिन नदी नालों की सफाई नहीं होती। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है और शादमान नाले को गलत जगह से मोड़ा गया, जो आज तक तबाही का बाइस बन रहा है। ये मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं जो इस शहर में ज्यादातर रहते हैं। इनके लिए आपने ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं किया। इनके टैक्सों के पैसों से अय्याशी करते हो और टेंडर देते हो। 66 करोड़ 80 करोड़ खा गए। 1.2 अरब रुपए रखे मेंटेनेंस के लिए, नालों की सफाई सुथराई के लिए खा गए। 5000 अरब रुपए 14 साल में खा गए। तरक्याती बजट के नाम पर हुआ कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया। हाफिज नईम का कहना था कि नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी और इन तमाम लोगों ने कराची के लोगों को एक बूंद पानी नहीं दिया। जमात इस्लामी कराची अवाम की हकीकी जमात है। हमने अपने जवानों की लाशें उठाई हैं। हम शहरियों के हकूक के असूल के लिए सुकून से नहीं बैठेंगे। हम हुक्मरानों से हक छीन कर लेंगे। जमात इस्लामी का मेरे इख्तियारात का रोना नहीं रोएगा, बल्कि कराची के अवाम के साथ खड़ा होगा। जमात इस्लामी ने माजी में शहर को ग्रीन और क्लीन किया था और एक बार फिर से हम ही शहर को आबाद करेंगे। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ इदरीस सराई, मेट्रो वन न्यूज, कराची। अब्रे रहमत क्या बरसी, शहर कराची में जल थल एक हो गया। आपको बताया कि बारिशों ने कराची इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ताहार बरसाती और सीवरेज पानी की निकासी ना हो सकी, जहां सड़कें इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि कराची में 97 सड़कें जमीन में धंस चुकी हैं, तबाह बर्बाद हो गई। ऐसे में लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, गोली मार्ग, चौरंगी समेत मुतादिद इलाकों में बरसाती पानी शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हफीज अंसारी से। हफीज अंसारी बताएगा इस पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं।
جی ہاں بالکل، شہر کراچی میں مانسون کے برسات کا سلسلہ تو یوں جاری ہے، لیکن آج جو تیز بارشیں ہوئی ہیں اس کے اثرات شہر کراچی کے مختلف مقامات پر سڑکوں پر گلیوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کی مرکزی شاہراہوں سے تو یقیناً پانی جو ہے صاف ہو گیا ہے اور بڑے متحرک نظر آتے ہیں صوبہ وزراء بھی ناصر حسین شاہ ہو، سعید غنی ہو یا پھر ایڈمنسٹریٹر کراچی ہو مرتضیٰ وہاب ہوں، لیکن جو کراچی کے جو برسہ برس سے جو مسائل چلے آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں کے اندر کی جو گلیاں یا شاہراہیں ہیں وہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے، وہاں سے صاف نہیں ہو پاتا ہے، جس کی وجہ یقیناً یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر مشینری نہیں پہنچ پاتی ہے یا عملہ نہیں پہنچ پاتا ہے، یا پھر وہاں جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ نظام ہے وہ برسہ برس سے چلا آ رہا ہے۔ ایسے میں نمائش کے پاس موجود ہوں، نمائش کے پاس یہاں پانی جیسا کہ جمع نظر آ رہا ہے، بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ بارشوں کا پانی بھی یہ جمع ہے اور جو ہے آج ہونے والی بارش کا پانی بھی یہاں پر جمع ہے۔ اس روڈ سے جو کہ یہ نمائش نشتر پارک جاتا ہے، اس کے ساتھ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر اس مسجد بھی ہے جہاں پر یقیناً جو ہے نمازیوں کو بھی جانے کے لیے پریشانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو شہر کراچی کے اندر جہاں ایسی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف مقامات پر جو ہے بارشوں کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان مسائل کے حل کے لیے کون آئے گا، کون ان مسائل کو حل کرے گا۔ برسہ برس سے جو ہے یہاں پر نظر آ رہے ہیں، تو اب بارش کا پانی جیسے کہ سیوریج کا پانی بھی اس کے اندر مل جاتا ہے تو گندگی پیش کرتا نظر آتا ہے، اور شہر کراچی کے اندر جو ہے مختلف مقامات اور گلیوں کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں یقیناً جو ہے وہ گھر سے گزرتے ہیں یا مساجد میں نمازی جاتے ہیں تو وہ انتہائی پریشانی سے دوچار نظر آتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں نوجوان ہیں اور بڑا جذبہ لگتا ہے خدمت کا عوام کا۔ ان کے مطابق یہ NA 245 سے آزاد امیدوار کا الیکشن بھی لڑ رہا ہے، کیوں لڑ رہا ہے ان سے ہم جاننا چاہیں گے۔ آپ کو یہ خیال کیا ہے کیا علاقے میں یہ پانی اسی طرح جمع رہتا ہے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ نے خود نے بتا دیا کہ یہاں پانی کے جو مسئلے مسائل ہیں کراچی کے، اس علاقے میں نہیں ہر علاقے میں، اگر اس علاقے کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو اس علاقے میں یہ پانی کا جو نظام ہے وہ شروع سے ہی، حالانکہ یہاں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حفیظ انصاری۔ تو دوسری جانب شہر کراچی میں رہائشی علاقوں کے مکین برساتی پانی کی نکاسی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایسے میں پارسی کالونی سولجر بازار میں مسجد کے سامنے جمع پانی نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا، جبکہ مسجد کے اطراف گندگی اور غلاظت کے انبار بھی لگے ہوئے ہیں۔ گندگی سے اٹھنے والے تعفن نے مکینوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ رحمت کیا برسی، شہر میں جل تھل ایک ہو گیا، سڑکیں تالاب اور جا بجا گندگی و غلاظت کے ڈھیر لگ گئے۔ انتظامیہ کی نااہلی کے سبب شہر کے متعدد شاہراہیں اب بھی برساتی و سیوریج کے پانی میں ڈوبی ہیں، جہاں نکاسی کا نظام بری طرح مفلوج ہے۔ DSP جعفر عباس کہتے ہیں شہر کی تمام سڑکوں کا برا حال ہے، تاہم ہم اپنے جوانوں کے ہمراہ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ تو جی رحمت تو ہے، آپ کو پتا ہے، اب وہ لوگوں نے جو ہے اس طریقے سے اس کو کیا ہوا ہے اور روڈوں پہ اتنا پانی جمع ہے، اتنا پانی جمع ہے کہ ابھی تک ہماری نکاسی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم خود، میرا ساتھ میں میرے افسران ملازمات میرے ساتھ میں ہوتے ہیں، DIG ٹریفک صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس کو تمام گڈھوں کو آپ خود بھروائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے مٹی ملتی ہے، ہم بھرواتے ہیں، سرکار بھی بھرواتی ہے، لیکن اس میں 90% جو ہے ہم خود گڈھے بھروا رہے ہیں۔ متعلقہ محکمہ کی نااہلی اور سڑکوں پر کئی فٹ جمع پانی نے شہر کے نقشے کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے، جو حکومت سندھ سمیت متعلقہ اداروں کی کارکردگی پر کسی سوالیہ نشان سے کم نہیں۔ کیمرامین سید منیر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ سندھ کے وزیر جنگلات و فوکل پرسن ضلع کورنگی نوابزادہ محمد تیمور تالپور نے کہا ہے کہ تیز بارش میں ریلیف آپریشن کرنے میں مشکلات ضرور پیش آتی ہیں، لیکن جب صوبے کی لیڈرشپ عوام کے مسائل حل کرنے کا عزم رکھتی ہو تو اس سے نپٹا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کورنگی محمد علی زیدی، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلور، میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرا، رکن سندھ کونسل معظم قریشی و دیگر کے ہمراہ بارش کے بعد ضلع کورنگی میں پیدا ہونے والے صورتحال کا معائنہ کرتے ہوئے فوکل پرسن ضلع کورنگی نوابزادہ محمد تیمور تالپور نے کہا کہ عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے نیت کا صاف شفاف ہونا انتہائی ضروری ہے اور عوامی خدمت کا ارادوں کا پختہ ہونا بے حد ضروری عنصر ہوتا ہے۔ جیسا کہ
سب کو پتا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کراچی سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں کیونکہ ان کی خود کی پیدائش اسی شہر کراچی کی ہے، اس لیے وہ کراچی کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کی ہدایات ہیں کہ بارشوں کے دوران کراچی میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے خصوصی توجہ دی جائے۔ برسات ہوئی ہے، 3 سپیل ہوئے برسات کے پچھلے کچھ گھنٹوں میں، پر کیونکہ ایڈمنسٹریشن کام کر رہی تھی، کیونکہ ہم نے پہلے سے ساری تیاریاں کی ہوئی تھی، تو جیسے جیسے پانی جمع ہو رہا ہے، مین جو ہمارا ایک اسپاٹ ہے، کون سا ہے جی سر؟ فہیم آباد میں جو مین اسٹاپ ہے جہاں پر ہمیشہ پرابلم ہوتی ہے پانی کی، جب میں اندازہ کر رہا تھا کہ شاید 3 سے 4 فٹ پانی ہوگا، پر پانی کا لیول آلریڈی 1.5 سے 2 فٹ پر لے آئے ہیں، اور اگلے گھنٹے میں میرے خیال سے 0 لیول پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ ہم نے وہاں پر 2 مشین پمپنگ لگائی ہوئی ہیں ہیوی ڈیوٹی، ایک یہاں کی اور ایک پی ڈی ایم اے کی۔ اگر ایک خراب ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے، دوسری یوز کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکشن باؤزز بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، تو دے آر آلسو بینگ یوزڈ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی مانیٹرنگ کمیٹی ڈسٹرکٹ ویس کے فوکل پرسن وقار مہدی نے ڈپٹی کمشنر ویس غلام قادر تالپور اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ویس کا دورہ کیا اور برسات کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات، تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ویس غلام قادر تالپور اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ویس میں برسات کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات، تیاریوں اور انتظامات، بالخصوص نالوں کی صفائی، چوکنگ پوائنٹس، مین شاہراہوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی وقار مہدی نے کہا کہ جہاں جہاں ماضی میں بارش کا پانی جمع ہوتا رہا ہے، وہاں سے اس کے مستقل حل کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ بارشوں کا اسپیل اب ہر سال آتا ہے اور ہم ہر سال انتظامات کو یقینی بنانے کے بجائے ایسے مستقل اقدامات کو یقینی بنائیں کہ شہریوں کو مشکلات نہ ہو۔ کچھ علاقے نشیبی ہونے کے باعث وہاں ہنگامی بنیادوں پر ڈی واٹرنگ پمپس اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نالوں کی صفائی کے لیے کے ایم سی، ڈی ایم سی، کے ڈی اے اور متعلقہ ادارے مل کر مصروف عمل جن جن نالوں پر تجاوزات ہیں ان کے خاتمے کے لیے ڈپٹی کمشنر فوری اقدامات کریں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ویس غلام قادر تالپور اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی سید شبیع الحسن نے بتایا کہ رین ایمرجنسی کے سلسلے میں کنٹرول روم بھی فعال ہے اور تمام یوٹیلیٹی سروسز کی فراہمی میں مصروف عمل اداروں کے اشتراک عمل سے عوام کو وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ فوکل پرسن وقار مہدی نے اورنگی نالہ میٹرو سنیما نالے پر جاری کام کی رفتار کو تیز کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ نے کہا ہے کہ برساتی پانی کی فوری نکاسی کے لیے افسران و عملہ تمام وسائل کا بھرپور استعمال کرے، نکاسی آب، کچرے کی منتقلی اور ندی نالوں کی صفائی کو جلد از جلد ممکن بنائے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی محمد اسلم قاضی کے ہمراہ مختلف علاقوں میں برساتی پانی کی نکاسی کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی فیض محمد شیخ نے برساتی پانی کی نکاسی کے عمل میں مصروف سالڈ ویسٹ کے عملے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ برساتی پانی کی نکاسی کو جلد ممکن بنانے کے لیے ڈی واٹرنگ پمپس کے ذریعے سڑکوں اور شاہراہوں اور اندرونی گلیوں پر موجود برساتی نالوں و مین ہولز کی فوری صفائی کی جائے اور کھلے مین ہولز پر ڈھکن لگائے جائیں اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ان مقامات پر دوبارہ پانی کھڑا نہ ہو سکے۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی محمد اسلم قاضی نے ایڈمنسٹریٹر فیض محمد شیخ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ برساتی پانی کی نکاسی کے لیے ڈی واٹرنگ پمپس اور دستیاب افرادی قوت کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ سڑکوں و شاہراہوں پر جمع ہونے والے برساتی پانی کی نکاسی کے لیے عملہ تعینات ہے جو کہ وقتاً فوقتاً جمع ہونے والے پانی کو صاف کر کے ٹریفک کی آمد و رفت کو یقینی بنا رہا ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔